جس رب کا خوف عمر نے ہمارے دلوں میں اتار دیا ہے، جس عالم الغیب والشہادہ رب کے بارے میں ہم کو عمر نے سنایا ہے، جس رب کا تعارف ہمیں عمر نے سنایا اور بتایا ہے، وہ رب کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی نیند نہیں، کبھی اونگ نہیں، وہ دلوں کے حال سے جب عمر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا عمر یہ غلطی ہو گئی، عمر درہ اٹھا کے مار کے دربار سے باہر جیل میں نہیں ڈالتے تھے۔ سنا ان کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ کہتا تھا لولاک، اگر تو نہ ہوتا، میری غلطی کی نشاندہی نہ کرتا، عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتے۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جب سامنے آئے، لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے، لوگوں نے سوال کیا، جواب نہیں آیا، لوگوں نے سہمے نہیں، ڈرے نہیں، خوف نہیں کہ اگر بولیں گے تو ماریں گے، بولنے کی خوب آزادی تھی، حق، لیکن حق کہا جناب یہ اتنا لمبا کرتا کیسے بنا؟ آپ کو بھی اتنا ہی حصہ ملا، ہمیں بھی اتنا ہی ملا، ہم نے جب قمیصیں بنائی تو وہ تو شارٹ ہوئی، زیادہ لمبی نہیں بن پائی، لیکن آپ کا اتنا لمبا کرتا کیسے بن پایا؟ معاذ اللہ، یہ اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ آپ تھکے پھر سبحان اللہ بولنا پڑے گا، چند منٹ اور سننا چاہیں گے آپ کو، اپنے مسئلہ سنا ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا مجھ سے یہ سوال مت کرو، میرے بیٹے عبداللہ سے سوال، مجھ سے یہ مت پوچھو، اس چیز کا، اس سوال کا جواب میرے بیٹے عبداللہ دے۔ سیدنا عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، ان سے پوچھا گیا حضور سوال اس طرح ہے، عمر فاروق کی قمیص اتنی لمبی کیسے بن گئی، ان کا کرتا اتنا بڑا کیسے بنا، ہمارے تو بڑے چھوٹے، کپڑا تو سیم ملا ہے بیت الغم سے، مال غنیمت سے، ان کا اتنا لمبا کیسے، ہمارا چھوٹا کیسے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے والد محترم فاروق اعظم کا قد ذرا اونچا ہے، انہوں نے جب اپنے حصے کی قمیص بنانی چاہی وہ بہت چھوٹی بن رہی تھی، میں نے کہا میرے بابا میرا والا بھی حصہ جوڑ دو، دونوں کا ایک ہی کرتا بناؤ۔ ایک نعرہ میں بھی لگا دیتا ہوں، اس نوجوان نے لگا ہی دیا، میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں، انہوں نے نعرہ لگایا گلی گلی نگر نگر، آپ سنیے ہیں تو جواب دینا پڑے گا، گلی گلی نگر نگر۔ اب ایڈ کریں گے؟ ہاں سنیے دوسرا نعرہ، کیونکہ ہم سنی ہیں، سنیے نگر نگر گلی گلی علی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری پہچان، ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان کے دو وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین کے دو وزیر ابوبکر اور عمر فاروق۔ تو پتا چلا نبی زمینوں کے بھی سلطان ہیں، آسمانوں کے بھی سلطان ہیں۔ تو مولانا جامی نے اسی طرف اشارہ دیا، کوئی سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت، توی مولائی من خاک سارم یا رسول اللہ، توی مولائی من خاک سارم یا رسول۔ بات لمبی ہو گئی، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ قبلہ فیضان سعید فیضان صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان کے کلمات آپ کو سماعت کرنے ہیں، مجھے سفر میں دور جانا ہے، لیکن جس محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا ہوں کہ میں مائک کو چھوڑوں، میں چاہتا ہوں چند منٹ اور میں آگے بڑھوں، کیونکہ بڑی محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بھر گیا ہے۔ اور وہ جو بچہ سکول جاتا ہے اور مکتب جاتا ہے، اس کا پیغام سنائیں یا چھوڑ دیں؟
اسلام مکمل ضابط حیات ہے. بے شک اسلام نے ہمیں گفوں اور گاروں میں بیٹھ کر کے اللہ کو راضی رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے. بے شک یاد رکھیے اسلام یہ بھی نہیں کہ کوئی گفوں اور گاروں اور پہاڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کو راضی کرے. اور اسلام یہ بھی نہیں ہے تم نام کے مسلمان رہو گے کام تمہارا اوروں کا ہوگا. یہ بھی اسلام نہیں ہے. بے شک جی 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 ہم دکان پہ رہے ہمارا دکان پہ رہنا اسلام کا اعلان کر رہا ہوگا. ہم لین دین کر رہے ہوگے ہمارا لین دین ایسا ہو یہ لین دین کرنا بتا دے کہ یہ ہے اسلام. پیار سے آواز نہیں آئی. آپ کرسی پہ بیٹھے ہو بڑی افسر کی کرسی پہ بیٹھے ہو ایسا انصاف کے ساتھ آپ کرسی پہ رہیں گے دنیا بتا دے گی یہ ہے رسول اللہ کا غلام. بے شک سبحان میری بہن دروازے سے باہر جب نکلے گی ان کو دیکھ کر کے دنیا کہے گی یہ ہے فاطمہ الزہرا کی کنیزہ جا رہی ہے. بے شک میرا نوجوان بازار جائے کالج میں جائے کسی بھی شعبے میں جائے جب دنیا دیکھے گی ان کے سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کی سیرت دیکھنی ہوگی دنیا کہے گی یہ ہے جناب محمد. کوئی ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ڈی سی بنے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. ایس ایس پی بنے ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. ایم ایل اے کی کرسی پہ بیٹھے اسلام اس کا بھی مخالف نہیں ہے. لیکن اسلام اتنا ضرور کہتا ہے جب تو ایم ایل اے یا کسی حکومت کے تخت پر بیٹھو گے تو فاروق اعظم کا رنگ نظر آنا چاہیے. پیار سے آواز نہیں آئی آپ نے بڑی بات سنانے لگا. فاروق اعظم کا رنگ جھلکنا چاہیے. وہ عمر جب مدینے میں زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ ہو رہا ہے. فاروق اعظم نے دایاں پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارا. توجہ سے سنیے فرمایا زمین زلزلے کیوں کر رہا ہے کیا عمر نے تیرے اوپر رہ کے انصاف کی حکومت نہیں چلائی. ہم حکومت کے تخت پر بیٹھنا اسلام اس کا مخالف نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں عمر کا رنگ جب چھلک جائے گا انصاف کا نظام قائم ہو جائے. کون عمر جب ایک جنگ سے واپس آ گئے مال غنیمت ملا دشمنوں کا کچھ کپڑے بھی ساتھ آ گئے. فاروق اعظم نے تقسیم کیا تو لے تم بھی لے. عمر فاروق بھی تھے انہوں نے زیادہ نہیں لیا جتنا ان کے حصے میں آنا تھا اتنا لیا. ان کا بیٹا بھی تھا ان کو بھی اپنا حصہ دیا جاؤ لے لو. کہتے ہیں جب کچھ عرصہ بعد فاروق اعظم اپنے امیر المومنین کے تخت پر بیٹھے یا لوگوں کے سامنے آئے تو دیکھا اسی کپڑے سے ایک لمبا کرتا بنا ہوا جس میں مبارک پر پہنا ہوا ہے. کیا انصاف کا ماحول تھا. لوگوں کے اوپر خوف نہیں ڈر نہیں کیونکہ تقوی کا ماحول تھا عدل کا ماحول تھا. بادشاہ کے خلاف بولنے والے کو جیل کے اندر نہیں ڈالتے تھے. عمر کے خلاف بولنے والا جب عمر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا عمر یہ غلطی ہو گئی. عمر درہ اٹھا کے مار کے دربار سے باہر جیل میں نہیں ڈالتے تھے. سنا ان کا جملہ کیا ہوتا تھا کہتا تھا لولاک اگر تو نہ ہوتا میری غلطی کی نشاندہی نہ کرتا عمر ہلاک ہو جاتا. عمر ہلاک ہو جاتے. فرماتے ہیں فاروق اعظم جب سامنے آئے لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے لوگوں نے سوال کیا جواب نہیں آیا. لوگوں نے سوال کیا سہمے نہیں ڈرے نہیں خوف نہیں کہ اگر بولیں گے تو ماریں گے. بولنے کی خوب آزادی تھی حق لیکن حق
کہا جناب یہ اتنا لمبا کرتا کیسے بنا؟ آپ کو بھی اتنا ہی حصہ ملا، ہمیں بھی اتنا ہی ملا. ہم نے جب قمیصیں بنائی تو وہ تو شارٹ ہوئی، زیادہ لمبی نہیں بن پائی، لیکن آپ کا اتنا لمبا کرتا کیسے بن پایا؟ معاذ اللہ، یہ اس کا ہمیں جواب چاہیے. آپ تھکے پھر سبحان اللہ بولنا پڑے گا. چند منٹ اور سننا چاہیں گے آپ تو اپنے مسلم سنا ہوگا. فاروق اعظم نے کہا مجھ سے یہ سوال مت کرو، میرے بیٹے عبداللہ سے سوال. مجھ سے یہ مت پوچھو، اس چیز کا، اس سوال کا جواب میرے بیٹے عبداللہ دے. سیدنا عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے ان سے پوچھا گیا حضور سوال اس طرح ہے، عمر فاروق کی قمیص اتنی لمبی کیسے بن گئی، ان کا کرتا اتنا بڑا کیسے بنا، ہمارے تو بڑے چھوٹے، کپڑا تو سیم ملا ہے بیت الغم سے، مال غنیمت سے، ان کا اتنا لمبا کیسے، ہمارا چھوٹا کیسے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے والد محترم فاروق اعظم کا قد ذرا اونچا ہے، انہوں نے جب اپنے حصے کی قمیض بنانی چاہی وہ بہت چھوٹی بن رہی تھی، میں نے کہا میرے بابا میرا والا بھی حصہ جوڑ دو، دونوں کا ایک ہی کرتا بناؤ. عمر بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کو ایک بہترین اجر عطا فرمائے. اور یہی عمر رضی اللہ عنہ ایک دن راستے سے جا رہے تھے، فاروق اعظم راستے سے جا رہے تھے. ان کی عادت تھی، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کوئی آؤ بگت نہیں، کوئی تحفظ نہیں، اکیلے رات دن چلتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا دشمن حملہ کرے گا، کہا جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، لکھنے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اسی کی حفاظت ہے. جا رہے تھے، ایک چھوٹے سے گھر سے کے پاس سے نکلنے لگے، اندر سے ایک ماں اپنی بیوی سے ایک ماں اپنی بچی سے بات کر رہی ہے. بات یہ کر رہی ہے بیٹی جلدی کر، دودھ والا آ رہا ہوگا، دودھ میں جلدی پانی ملا لے، ابھی وہ آ رہا ہوگا لے لے. بیٹی نے کہا اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا کیا ہو گیا بیٹی؟ کہا امیر المومنین عمر فاروق نے منع کیا ہے. تو یہ باتیں سن کون رہے ہیں؟ ادھر سے جا رہے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، دروازے پر ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ باتیں سنی تو قدم رک گیا. بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے نہیں اماں یہ غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو ماں بیچاری ان پڑھ تھی، کیا معاملہ تھا؟ بولا کیا عمر کہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، کر جلدی. کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، جس خدا کا عمر نے ڈر ہمیں سنایا وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. جس رب کا خوف عمر نے ہمارے دلوں میں اتار دیا ہے، جس عالم الغیب والشہادہ رب کے بارے میں ہم کو عمر نے سنایا ہے، جس رب کا تعارف ہمیں عمر نے سنایا اور بتایا ہے، وہ رب کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی نیند نہیں، کبھی اونگ نہیں، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے. حضرت عمر یہ گفتگو سن رہے تھے، وہیں سے واپس مڑے. توجہ ہے، آگے بڑھوں 2 منٹ میں، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہتے ہیں. وہیں سے واپس سنیے، آپ جب بیٹوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو تو اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کوئی نہیں دیکھتا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا پردہ والا ہے، حیا والا ہے کہ نہیں ہے،
کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ رسول کا وفادار ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے، مکان ہے کہ نہیں ہے، کرسی ہے کہ نہیں ہے، نوکری ہے کہ نہیں ہے، یہی سب کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جن بے حیا بچوں اور بچوں کی صورت میں ہمیں آج سماج میں مل رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا تم دولت بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلے دین کو ترجیح دیا کرو، دین ڈھونڈا کرو، شرابی ہے یا نمازی ہے کوئی فکر نہیں اس کی ہمیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر خیر چاہتے ہو، بولیے اگر خیر چاہتے ہو سماج میں، اس کی سب سے وجہ بڑی وہ ماں باپ بے دین ہے، بے دین۔ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنا ہی نہیں آتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ بچے کو دینا کیا ہے، دینا کیا نہیں ہے، بس ان کو اتنا پتا ہے کہ بچے کو کار بنگلے دے دو، مکان دے دو، زمینیں دے دو، دولتیں دے دو، کرسیاں دے دو۔ تو آج ہمارے سماج میں اللہ کے بندے بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے بیگانہ ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں نمازی لوگ نکلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا یتیم وہ نہیں جس کا ماں باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ نے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر مڑ گئے، بس بات ختم کر رہا ہوں، واپس پہنچے، توجہ ہے؟ واقعہ یاد کیا کہا بیٹی نے؟ میں پانی میں دودھ میں کیوں؟ اللہ نے منع کیا، عمر نے، اللہ دیکھ رہا۔ اب سنیے، فاروق اعظم گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹے میں نے تیرے لیے پاکیزہ دیندار عورت دیکھی ہے جس کے ساتھ تیری شادی ہونی ہے۔ یہ تھا انتخاب، یہ تھا فاروق اعظم کا انتخاب اپنے بیٹی کی بیوی کا۔ کہا جاؤ ان کو پیغام نکاح دے کر کے آؤ۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والی ماں اور اس کی بیٹی، امیر المومنین کے بیٹے کا نکاح کا پیغام، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے، بیٹی نے ہاں کیا، ماں نے ہاں کیا، نکاح ہوا۔ توجہ سنیے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کے ہاں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے۔ جس کے حکومت میں جب یہ حکمران بنے، ان کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ایسا عدل کا، انصاف کا تخت سجایا، شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا اور بکری شیر کو دیکھ کر نہیں بھاگتی تھی، کیونکہ عدل والا نظام تھا۔ اور عدل کیوں نہ ہو؟ ایک شخص آیا ملنے، عرض کرنے لگے حضور مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ توجہ سے بات کون؟ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے جن کے ہاں بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے۔ توجہ، بس بات ختم۔ بیت المال کا حساب لکھ رہے، ایک سائل آیا، کہا حضور مجھے کچھ پوچھنا تھا، مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں بات کروں گا ضرور آپ سے، لیکن پہلے مجھے بتا بات بیت المال کے بارے میں ہے یا ذاتی گفتگو کرنی ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب مجھے بیت المال کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا ہے، کوئی ذاتی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ اٹھایا اور چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا۔ سائل نے کہا جناب میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں اندھیرا چھا گیا، ہم کس روشنی میں بات کریں گے؟ کہا جناب
تم نے کہا مجھے پرسنل ذاتی بات کرنی ہے، یہ بیت المال کا شمع جل رہا، چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں ہم ذاتی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے اشارے پر، لیکن وہ بچہ ابھی رہ گیا جس کے آگے قرآن ہے، پیچھے دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی علوم ہے، وہ بچہ رہ گیا۔ اس کی بات ختم کر کے میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا کے رخصت ہو جاؤں گا، پورا مہمان بیداری کے ساتھ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ تو بچہ جب سکول جاتا ہے تو کتابوں کا بستہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب مکتب جاتا ہے قرآن آگے ہوتا ہے۔ میں نے بچے سے سوال کیا، پیارے بچے پیغام کیا دینا چاہتا ہے اس پوری امت مسلمہ کو؟ ادھر سے جواب ملتا ہے، پڑھو، تمہیں جو سائنس پڑھنی ہے، میتھ پڑھنا ہے، دنیاوی علوم پڑھنا، پڑھو، اقرا جتنا مرضی پڑھو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو، زندگی گزارنے میں دنیاوی تعلیم پیچھے پیچھے رکھنا، قرآن کی تعلیم آگے آگے رکھنا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ ہماری بس آخری گزارش پیغمبر اعظم کانفرنس آئے میں ہے، اپنے اعظم نبی، اپنے اعلیٰ نبی، اپنے اشرف نبی کو سمجھو، اپنے اعلیٰ نبی کے قدموں میں آ جاؤ، جھک جاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جوڑ دو، اور آج عاشقانہ، محبانہ اور وفادارانہ زندگی گزارو۔ اسی میں ہماری عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، اسی میں ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، اسی سے ہمارے بچے اور بچیاں سماج کے بہترین انسان بنائیں گے، جب وہ کائنات کے بہترین انسان کے غلام اور وفادار بنیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔